نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد۔ خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ خلاصہ تفسیر، خدا تعالیٰ نے کعبے کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا ہے، اور اسی طرح عزت والے مہینے کو بھی، اور اسی طرح حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور اسی طرح ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں اس نشانی کے لیے پٹے ہوں کہ یہ اللہ کی نیاز میں حرم میں ذبح ہوں گے۔ یہ قرار داد علاوہ اور دنیوی مصلحتوں کے اس دینی مصلحت کے لیے بھی ہے تاکہ تمہارا اعتقاد درست اور پختہ ہو، اس طرح سے کہ تم ان مصالح سے استدلال کر کے اس بات کا یقین ابتداءً یا کمالاً کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم کامل رکھتے ہیں، کیونکہ ایسا حکم مقرر کرنا جس میں آئندہ کے ایسے مصالح مرئی ہوں کہ عقول بشریہ ان کو نہ سوچ سکے، دلیل ہے کہ کمال صفت علمیہ کی اور ان معلومات مذکورہ کے ساتھ تعلق علم کامل سے استدلال کر کے یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان معلومات کے علم پر کسی چیز نے مطلع نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ علم ذاتی کی نسبت جمیع معلوم کے ساتھ یکساں ہوتی ہے۔ تم یقین سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں، تو ان کے احکام کی خلاف مت کیا کرو، اور جو احیاناً ہو گیا ہو موافق قواعد شرعیہ کے توبہ کر لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، سو وہ خوب پہنچا چکے، اب تمہارے پاس کوئی عذر و حیلہ نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم زبان یا جوارح سے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو، سو تم کو چاہیے کہ اطاعت ظاہر و باطن دونوں سے کرو۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک یعنی گناہ اور اطاعت یا گناہ کرنے والا اور اطاعت کرنے والا برابر نہیں، بلکہ خبیث مبغوض اور طیب مقبول ہے۔ بس اطاعت کر کے مقبول بننا چاہیے، معصیت کر کے مقبوض نہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اے دیکھنے والے تجھ کو ناپاک کی کثرت، جیسا کہ اکثر دنیا میں یہی واقع ہوتا ہے، تعجب میں ڈالتی ہو کہ باوجود ناپسندیدہ ہونے کے یہ کثیر کیوں ہے، مگر یہ سمجھ لو کہ کثرت جو کسی حکمت سے ہے دلیل محمود ہونے کی نہیں، جب کثرت پر مدار نہیں، یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم و احکام پر بھی مطلع ہو گئے تو اس کو مت دیکھو، بلکہ خدا تعالیٰ کے خلاف حکم کرنے سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے طور سے کامیاب ہو کہ وہ جنت اور رضائے حق ہے۔ معارف مسائل امن و اطمینان کے 4 ذرائع۔ پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے 4 چیزوں کو لوگوں کے قیام و بقا اور امن و اطمینان کا سبب بتلایا ہے۔ اول، کعبہ۔ لفظ کعبہ عربی زبان میں ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع یعنی چوکور ہو۔ عرب میں قبیلہ خثعم کا بنایا ہوا ایک اور مکان بھی اسی نام سے موسوم تھا، جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، اسی لیے بیت اللہ کو اس کعبے سے ممتاز کرنے کے لفظ کعبہ کے ساتھ البیت الحرام کا لفظ بڑھایا گیا۔ لفظ قیام
اور قوام اسم مصدر ہیں۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کا قیام و بقا موقوف ہو۔ اس لیے قیام للناس کے معنی یہ ہوئے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں کے قیام و بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں، اور لفظ ناس لغت میں عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ قرینہ مقام کی وجہ سے خاص مکہ والے یا اہل عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور عام دنیا کے انسان بھی، اور ظاہر یہی ہے کہ پورے عالم کے انسان اس میں داخل ہیں۔ البتہ مکہ اور عرب والے ایک خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اس لیے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، بیت اللہ اور جن چیزوں کا ذکر آگے آتا ہے ان کو پورے عالم انسانیت کے لیے قیام و بقا اور امن و سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جب تک دنیا کا ہر ملک، ہر خطہ اور ہر سمت کے لوگ اس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہیں اور بیت اللہ کا حج ہوتا رہے، یعنی جن پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرتے رہیں، اس وقت تک یہ پوری دنیا قائم اور محفوظ رہے گی۔ اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے تو پوری دنیا پر عذاب عام آ جائے گا۔ بیت اللہ پورے عالم کا عمود ہے۔ اس مضمون کو امام تفسیر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ لو ترکزہ عامن واحدن علم ینظروا ولم یؤخروا بحر محیط۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنوی طور پر بیت اللہ اس پورے عالم کا عمود ہے۔ جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا دنیا قائم رہے گی، اور اگر کسی وقت بیت اللہ کا یہ احترام ختم ہوا تو دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ رہا یہ معاملہ کہ نظام عالم اور بیت اللہ میں جوڑ اور ربط کیا ہے، سو اس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح مقناطیس اور لوہے اور کہربا اور تنکے کے ربط باہمی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، مگر وہ ایک ایسی حقیقت جو مشاہدے میں آتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ اور نظام عالم کے باہمی ربط کی حقیقت کا ادراک بھی انسان کے قبضے میں نہیں، وہ خالق کائنات کے بتلانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ کا پورے عالم کی بقا کے لیے سبب ہونا تو ایک معنوی چیز ہے، ظاہری نظریں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن عرب اور اہل مکہ کے لیے اس کا موجب امن و سلامتی ہونا طویل تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہے۔ بیت اللہ کا وجود امن عالم کا سبب ہے۔ عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ڈاکو، چور، قتل و غارت گیری کرنے والے کی جرأت نہیں ہوتی۔ لیکن جاہلیت عرب میں نہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم تھی اور نہ امن عامہ کے لیے کوئی قانون عام تھا۔ سیاسی نظام محض قبائلی بنیادوں پر قائم تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے جان و مال، عزت و آبرو، سبھی چیزوں پر جب چاہے حملہ کر سکتا تھا۔ اس لیے کسی قبیلے کے لیے کسی وقت امن و اطمینان کا موقع نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو حکومت کے قائم مقام ذریعہ امن بنا دیا۔ جس طرح حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کی حرمت و تعظیم حق تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دی تھی کہ اس کے احترام کے لیے اپنے سارے جذبات و خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔ عرب جاہلیت جو اپنی جنگ جوئی اور قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں ضرب المثل تھی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت و تعظیم ان کے دلوں میں پیوست کر دی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت سے سخت مجرم ہو، اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم و غصہ کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے۔ باپ کا قاتل حرم میں بیٹے کو ملتا تو بیٹا نیچے نظریں کر کے گزر جاتا تھا۔ اسی طرح جو شخص حج و عمرے کے لیے نکلا ہو یا جو جانور حرم شریف میں قربانی کے لیے لایا گیا ہو، اس کا بھی اتنا احترام عرب عام تھا کہ کوئی برے سے برا شخص بھی اس کو کوئی گرتد نہ پہنچاتا تھا، اور اگر وہ جانی دشمن بھی ہے تو ایسی حالت میں
جبکہ اس نے حج و عمرے کی کوئی علامت احرام یا قلادہ باندھا ہوا ہو اس کو قطعاً کچھ نہ کہتے تھے۔ سن 60 ہجری میں یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک خاص جماعت کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر بقصد بیت اللہ روانہ ہوئے اور حدود حرم کے قریب مقام حدیبیہ پر قیام فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند رفیقوں کے ساتھ مکہ بھیجا کہ مکے کے سرداروں سے کہہ دیں کہ مسلمان اس وقت کسی جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ ہونی چاہیے۔ قریشی سرداروں نے بہت سے بحث و مباحثے کے بعد اپنا ایک نمائندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا یہ شخص حرمات بیت اللہ کا خاص لحاظ رکھنے والا ہے، اس لیے اپنی قربانی کے جانور جن پر قربانی کا نشان کیا ہوا ہے اس کے سامنے کر دو۔ اس نے جب یہ ہدایہ قربانی کے جانور دیکھے تو اقرار کیا کہ بے شک ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ حرم محترم کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایسا رکھ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے امن و امان قائم رہتا تھا۔ اس احترام کے نتیجے میں صرف حرم شریف کے اندر آنے جانے والے اور وہ لوگ مامون ہو جاتے تھے جو حج و عمرے کے لیے نکلے ہوں اور حج کی کوئی علامت ان پر موجود ہے۔ اطراف عالم کے لوگوں کو اس سے کوئی نفع، امن و اطمینان کا حاصل نہ ہوتا تھا، لیکن عرب میں جس طرح بیت اللہ کے مکان اور اس کے گرد و پیش کے حرم محترم کا احترام عام تھا، اسی طرح حج کے مہینوں کا بھی خاص احترام تھا کہ ان مہینوں کو اشہر حرم کہتے تھے۔ ان کے ساتھ رجب کو بھی بعض نے شامل کر لیا تھا۔ ان مہینوں میں حرم سے باہر بھی قتل و قتال کو تمام عرب حرام سمجھتا اور پرہیز کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے قیام للناس ہونے میں کعبے کے ساتھ 3 اور چیزوں کو شامل فرمایا ہے۔ اول اشہر الحرم یعنی عظمت و عظمت کا مہینہ۔ یہاں چونکہ لفظ شہر مفرد لایا گیا ہے اس لیے عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس جگہ شہر حرام سے مراد ماہ ذی الحجہ ہے جس میں حج کے ارکان و اعمال ادا کیے جاتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر مراد اسے جنس ہے، اس لیے سب ہی اشہر حرم عزت کے مہینے اس میں داخل ہیں۔ دوسری چیز ہدی ہے۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے۔ ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہوں، عام عرب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہ کہتے تھے، وہ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتا اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، اس لیے ہدی بھی قیام امن کا ایک سبب ہوئی۔ تیسری چیز قلائد ہیں۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے، گلے کے ہار کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب کی رسم یہ تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت کے ڈال لیتا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے، ان کو بھی قلائد کہتے ہیں۔ اس لیے قلائد بھی قیام امن و سکون کا ایک ذریعہ بن گئے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شہر حرام، ہدی اور قلائد سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہیں۔ ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کا ایک شعبہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لیے عموماً اور عرب اور اہل مکہ کے لیے خصوصاً ان کے تمام امور دین و دنیا دونوں کے لیے قیام و قوام بنا دیا ہے۔ قیام للناس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم محترم سب کے لیے جائے امن بنایا گیا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لیے وسعت رزق ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہنچاتے رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اہل مکہ جو کہ بیت اللہ کے خادم اور محافظ کہلاتے تھے، ان کو لوگ اللہ والے سمجھ کر ہمیشہ ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتے تھے۔ قیام للناس سے ان کا یہ خاص اعزاز مراد ہے۔
امام عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں۔ لفظ قیام للناس کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں کے بقا و قیام اور معاش و معاد کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنایا ہے، اور اہل عرب اور اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ اس کی برکات ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لیے ذریعہ امن و امان اور قیام و بقا بنا دیا ہے، جس کا مشاہدہ اہل عرب خصوصیت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو پورا جانتے ہیں اور وہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔